ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. والصلاة والسلام على أمير المؤمنين إمام المتقين يعصوب الدين علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيد النساء العالمين وسيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين. أما بعد فقد قاله في كتابه المبين والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی ممکن نہیں اور جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائی اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہے، اور اس کی کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں اور نہ ہی کوئی توصیفی کلمات ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کی مدح کا حق ادا ہو سکے، اور نہ ہی اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے کہ جسے شمار میں لایا جا سکے، اور نہ ہی اس کی انتہا کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے، اور اس پروردگار کا احسان ہے، جتنا بھی احسان جتنا بھی شکر اس کا معنی کم ہے کہ اس پروردگار نے ہمارے اور آپ کے لیے جس منزل کا انتخاب کیا ہے وہ منزل بھی منزل کمال ہے، اور وہ منزل کمال کہ جو کائنات کی خلقت کا غرض ہے، جو پروردگار کا مقصد کائنات ہے، ہم اور آپ کو خلق کرنے کا جو حقیقی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کمال حاصل کر لیں۔ وہ پروردگار تو ہے ہی کمال، کل کمال کا اختیار اس پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا تقاضا ہم سے ہے کہ ہم بھی صاحب کمال ہو جائیں، اور صاحب کمال ہونے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ہدایت، اور ہدایت کے عنوان سے ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت کی روشنی میں، جیسے کہ سورہ دہر کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، لیکن دیکھیے ادب کا تقاضا ہے کہ بیوی کی ذات کی جب معرفت کی بات ہو رہی ہے تو بہت زیادہ تمہید کی ضرورت ہے، بہت زیادہ مقدماتی گفتگو کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم بیوی کے علم سے فیضیاب ہوں، بیوی کی ذات کی کچھ معرفت کو حاصل کریں کہ بیوی کی ذات کیا ہے اور کس مقام پر ہے۔ دیکھیے جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اندھیرا دیکھیں تو اندھیرا ایک جسمانی اندھیرا ہوتا ہے اور ایک معنوی اندھیرا ہے۔ اسی طریقے سے نور بھی ایک جسمانی نور ہوتا ہے، حسی نور ہے، اور ایک معنوی نور ہوتا ہے۔ انسان جب اندھیرے میں ہوتا ہے، سادی سی مثال دوں گی، جیسے کہ اگر بعض دفعہ رات میں آدھی رات میں ہماری اگر آنکھ کھلتی ہے، اگر سائڈ ٹیبل پہ جس کو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ مثلاً ہمارا موبائل ہی پڑا ہوتا ہے، اور ہم اسی کو ٹٹولنے کے لیے بعض دفعہ کہ کس کا میسج آیا ہے، کہیں پاکستان سے کوئی میسج آیا ہے یا کال آئی ہے، جو بھی کچھ ہے، لیکن بعض دفعہ ہم اس پہ ہاتھ مارتے رہتے ہیں، ٹٹولتے رہتے ہیں، لیکن وہ مطلوبہ شے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ میری مطلوبہ شے ہے، مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز یہاں پہ رکھی ہے، لیکن ہم اندھیرے میں ہاتھ ٹٹولتے رہتے ہیں، اس شے تک نہیں پہنچ پاتے، ہلکی سی لیمپ کی روشنی سے ہم اس شے تک پہنچ جاتے ہیں۔ گویا روشنی کا کام کیا ہے؟ روشنی کا کام بالکل ٹھیک اسی طرح سے ہے، اگر آپ اس کو اس طرح سے امیجن کریں کہ جب ہم کہتے ہیں ہدایت کی روشنی، تو اس کو اگر آپ اس طرح سے امیجن کریں کہ اگر ایک چیز ہے، مطلوبہ چیز ہے، جیسے کہ یہ مثال میں نے آپ کو ابھی دی، ایک چیز ہے، مطلوبہ چیز ہے، ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی قوت ہے، بصارت، آنکھوں کو بصارت کہتے ہیں، بصیرت دل کی آنکھ، بصارت ہے، ہمارے پاس دیکھنے کی قوت ہے، وہ شے بھی موجود ہے کہ جسے دیکھا جائے، وہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جو ہم دیکھیں، شے بھی موجود ہے، ہماری آنکھیں بھی موجود ہے، دیکھنے کی قوت بھی موجود ہے، لیکن روشنی موجود نہیں۔ اگر روشنی نہیں ہے، اگر نور نہیں ہے، تو ہم اس مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔
لہٰذا اللہ نے ہدایت کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان اپنی کتاب کو نازل کیا. وہ کتاب ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے اور 24 گھنٹے اس قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ نجات حاصل کرے, ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ کمال حاصل کرے, ہر ایک کا کہنا اسی طرح سے کہ وہ خدا کو پانا چاہتا ہے, وہ خدا کو حاصل کرنا چاہتا ہے, یوں ہی خالی ہاتھ اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا. اور کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. قرآن موجود ہے, ہمیں پتہ ہے یہ ڈیسٹینیشن ہے, یہ منزل فلاح پتہ ہے, اور ہم کو اللہ نے یہ دل بھی عطا کیا ہے, قلب کی آنکھیں بھی عطا کی ہیں, ہمیں صاحب بصیرت بھی, ہمیں یعنی اس کا پوٹینشیل ہمارے اندر رکھا ہے, ہماری روح کے اندر دیکھنے کی جو صلاحیت وہ قلب ہے, ہمیں قلب کی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے اس پروردگار نے. لیکن ہم اپنے اس ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ نور ہدایت نہ ہو, جب تک کہ نور روشنی نہ ہو, مانوی روشنی نہ ہو, جب تک کہ وہ روشنی نہ ہو ہم اپنے اس ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ سکتے. قرآن موجود ہے, اب پڑھ لو. بغیر قرآن, کسی بھی ہادی کے بغیر, کسی بھی مفسر قرآن کے بغیر قرآن تک بھی رسائی ممکن نہیں ہے. خدا تو بہت دور کی بات ہے. لہٰذا قرآن موجود ہے, سارا رستہ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن قرآن کھول کھول کر پڑھ بھی رہے ہیں, یاد بھی کر رہے ہیں, حفظ بھی کر رہے ہیں, لیکن مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. بغیر مفسر, حقیقی مفسر قرآن, حقیقی عالم قرآن کے بغیر ہم قرآن تک بھی نہیں پہنچ سکتے. خدا تو اس کے بعد ہے, تو ہمیں خدا تک پہنچنا ہے. دیکھیے کیسی ہستیاں ہیں, سیدہ کا نور کیسا ہے, واقعی بیان کرنے کے لائق ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث جو آج نظروں سے گزری, امام یہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کا نور, پوری معرفت کے ساتھ سنیے گا, سیدہ کا نور کیسا نور ہے. کہا کہ سیدہ کا نور عام نور نہیں ہے. سیدہ کا نور نہ جسمانی نور ہے نہ مخلوقاتی نور ہے. سیدہ کا نور اللہ کے نور سے ہے, اور کسی بھی مخلوق کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ سیدہ کے نور کی معرفت حاصل کر سکے. اور یہ بہت بڑی حدیث ہے. یعنی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جسمانی نور تو ہے نہیں. اب ایک جو شبہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے لائٹ کی فارم میں پیدا ہوئے, یہ لائٹ وہ لائٹ کی تمام حصی لائٹ, اب چاہے سورج کی روشنی لے, کتنی بھی چکا چوند آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی لے لیں, یہ تمام حصی روشنی ہے. اس کا یعنی یہ ایک الگ چیز ہے, اس کا تعلق جسم سے ہے. مانوی روشنی جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی, ہدایت کی روشنی. اور امام یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مخلوق, اب آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر شے خدا کے سوا مخلوق ہے, اور امام یہ کہہ رہے اس کی شرح میں باقاعدہ لکھا گیا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ اس میں تمام مخلوقات شامل ہیں, تمام مخلوقات اس میں شامل ہیں. یعنی ہر وہ شے جو خدا کے وجود کے بعد جو خلق ہوئی ہے, کوئی بھی سیدہ کے اس نور کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. خود معصوم امام فرما رہے ہیں. اب سوچیے کہ عصمت جناب سیدہ کس مقام پر ہے. اور اسی حوالے سے پھر آگے مزید بیان ہوا امام صادق علیہ السلام کی حدیث اصول کافی میں کہ سیدہ کا نور 3 طرح کے نور سے مل کر بنا ہے. 3 طرح کی کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کیا. ایک سفید نور ہے, وہ سفید نور خدا کا نور ہے جو خدا کی عظمت و جلالت کی نشانی ہے, وہ خدا کا نور ہے. اور سرخ نور وہ بھی خدا کا نور ہے, وہ بھی خدا کی جلالت کی نشانی ہے. مگر جو سفید نور ہے وہ اس کے ذریعے سے خدا نے اپنے نبیوں کو خلق کیا. رسول اللہ کی رسالت یعنی تمام جتنے بھی انبیاء, رسالت کا نور خلق ہوا سفید نور سے, اللہ کے سفید نور سے. پھر جو سرخ نور ہے اس سے تمام امامت اور ولایت کا نور خلق ہوا. اور پھر ایک زرد نور ہے جو صرف اور صرف جناب سیدہ کے لیے ہے, جو جناب سیدہ سے مخصوص ہے. وہ بی بی کی عصمت کا نور ہے, عصمت جناب سیدہ کا نور ہے. کہا کہ اس طرح سے یہ نور آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ بیچ میں جناب سیدہ کا نور ہے اور سفید اور سرخ نور اسی سے جڑا ہوا ہے. یعنی اس حدیث سے یہ بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جناب سیدہ کی خلقت, جناب سیدہ کی عظمت ایسی ہے کہ اگر بی بی نہ ہو تو نہ رسالت اور نہ ولایت. رسالت کو ولایت سے جوڑنے والی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے. یعنی اور اگر علی کو خلق نہیں کرتا تو آپ کو خلق نہیں کرتا, اور آپ دونوں کو خلق نہیں کرتا. یعنی رسول خدا اور مولا علی دونوں سے کہا کہ آپ دونوں کو خلق نہیں کرتا اگر سیدہ فاطمہ زہرا کو خلق نہیں کرتا. یعنی یہاں سے بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بی بی کا وجود کیسا وجود ہے. بی بی کا وجود گویا پوری کائنات کے لیے وجود کے طور سے بی بی گویا ایک مقدمہ قرار پا رہی ہیں.
اگر دیکھا جائے تو اس پوری کائنات خدا کے بعد جتنی بھی چیزیں خلق ہوئی ہیں، جتنی بھی اشیاء اس پوری کائنات میں جو مخلوق ہم کہتے ہیں، وہ تمام بی بی کے وجود کے سبب سے ہیں. یہ بی بی کی عظمت ہے. بی بی علت ہیں اور تمام شے معلول ہے. علت و معلول کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جیسے ہم جو پیدا ہوئے ہیں اپنے والدین کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں، تو والدین ہمارے لیے علت ہے اور ہم معلول ہیں. جس کے سبب سے چیز ہوتی ہے اس کو علت کہا جاتا ہے. تو یعنی گویا بی بی کے ذات تمام کائنات کے وجود کے لیے علت قرار پائی ہے. بی بی کا مقام کہاں سے؟ یہ اسرار الہی میں سے کنز مخفی کہا گیا ہے جناب سیدہ کو. یہ عظمت، یہ مقام اسرار الہی، کس قدر بی بی کی عظمت کو بیان کیا گیا. لیکن پھر بھی ہم اور آپ تو کیا، کائنات میں کوئی بھی بی بی کی عظمت کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اس نہج تک نہیں پہنچ سکتا. اور اسی لیے کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، بلکہ آیت اللہ کمپانی کے وہ شاعر ہیں، اشعار بہت ہی بہترین اشعار ہے کہ کہتے ہیں بی بی کی عصمت کے حوالے سے: عصمت و داوری نہ بود گر فاطمہ نہ بود، ہیچ پیمبری نہ بود گر فاطمہ نہ بود، جنت و کوثری نہ بود گر فاطمہ نہ بود، احمد و حیدری نہ بود گر فاطمہ نہ بود. یعنی اگر بی بی کو خلق نہ کرتا پروردگار تو کچھ بھی نہ ہوتا. بی بی سبب قرار پا رہی ہے. اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور ہم بار بار سنتے ہیں، ابھی تک ہم سنتے رہتے ہیں. اور واقعی ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بی بی صرف ہم خواتین کے لیے نمونہ نہیں ہے، بلکہ تمام عالمین کے لیے، تمام جتنے مرد و زن ہر ایک کے لیے بی بی ایک آئیڈیل شخصیت ہے. کہ بی بی نے آج سے 1400 سال پہلے کس طرح سے اپنی ذمہ داری کا جو پہلو ہے بی بی کی شخصیت کا، وہ بی بی کے آخری ایام میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اگر بی بی سے ان کی خواہش پوچھی جائے تو بی بی کیا کہتی ہے کہ مجھے نہ کوئی نامحرم دیکھے اور نہ ہی میں کسی نامحرم کو دیکھوں. یہی بی بی کس طرح سے اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور اپنی اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرتی ہیں. ڈاکٹر علی شریعتی اپنی کتاب فاطمہ ہے، یہ ان کی کتاب فاطمہ اسد کے نام سے ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ فاطمہ ایک زن مبارز و مسئول ہے. یہ ان کو ٹائٹل دے جو مجھے بہت پسند ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زن یعنی عورت ہے، مبارزہ جنگ کو کہتے ہیں. یعنی جنگ ضروری نہیں ہے جو میدان میں ہو، ہر طرح کا مبارزہ، ایسا مبارزہ کہ جو ضروری نہیں کہ تلوار سے لڑا جائے. بی بی نے ایک مبارزہ، ایک جنگ لڑی، تنے تنہا وہ جنگ لڑی، قیام کیا. ایک زن مبارز و مسئول ہے. مسئول یعنی جو ذمہ داری رکھتا ہے اس سے سوال کیا جائے گا. اتنی بڑی ذمہ داری بی بی کے کندھوں پہ ڈالی وہ بی بی جو کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا چاہتی، جو باہر بے مقصد نہیں نکلنا چاہتی، نہیں چاہتی کہ ان پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. لیکن وہی بی بی گھر سے گھر تک کا سفر کیسے طے کرتی ہیں وہ بی بی کہ جب گھر واپس آتی ہیں تو اتنے سے عرصے میں بی بی کے بال سیاہ سے سفید ہو جاتے ہیں. کیا کچھ گزر جاتی ہے بی بی پہ. دیکھیے جتنی بڑی جس کی عزت ہوتی ہے، کوئی سوال کرے گا آخر ایسا بھی کیا، جتنی بڑی جس کی عزت ہوتی ہے، جتنا بڑا جس کا مقام ہوتا ہے، اس کی حساسیت اتنی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں. ہم پاکستان اگر جائیں تو وہاں سے ایک مثال کہ وہاں پہ گھروں میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں، تو آپ جب ان کو دیکھتے ہیں، ان کو آپ فرض کریں کہ یہ کہے کہ ایک چھوٹے گھر سے اس کو ایک بڑے گھر میں کام کرنے کے لیے بھیج دیں، تو وہ بہت خوش ہو جائے گی. اس کو لگے گا کہ وہ جتنی بھی میڈز ہیں ان کی ایک ملکہ بن گئی ہے کہ مجھے اتنے بڑے گھر میں اتنی بڑی حویلی ہے، اتنا بڑا مکان ہے، اب مجھے وہاں پہ کام کرنے کو مل گیا ہے. لیکن اگر ایک ایسی خاتون جس نے یہ کام کبھی نہیں کیا، وہ گھر تو کیا وائٹ ہاؤس کی بھی اگر نوکری کے لیے لگا دیا جائے کہ یہاں پہ جھاڑو پوچھا لگاؤ، تو اسے ذلت کا احساس ہوگا. یہ جو عزت و ذلت، یہ معیارات ایسے نہیں کہ ہر ایک کے لیے یکساں ہوں، ہر ایک کے لیے یکساں نہیں. اور کل میں نے آپ کے سامنے، بلکہ پرسوں اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نہج البلاغہ میں مولا کا یہ ارشاد ہے کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ جو جتنا با تقویٰ ہوتا ہے وہ اتنا باعزت ہوتا ہے اور اپنی عزت کا لحاظ رکھتا ہے، خود بھی اپنی عزت کا پاس رکھتا ہے. اور ایک مومن کی عزت کس قدر، پروردگار یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ عزیز ہے. کعبے کی عزت کتنی ہے، ہم کعبے کی طرف، یعنی اگر کعبے پہ جو پہلی نگاہ پڑی اور پھر دعا کی اور پھر دعا قبول، لیکن ایک مومن کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن ہم کیا اپنے مومنوں کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا مومن پہ جو نگاہ پڑتی ہے کیا ہم اس کو اسی طرح سے عزت دیتے ہیں، اسی طرح سے مقام دیتے ہیں؟ لیکن خدا تو اتنا بڑا مقام دے رہے ہیں، رسول خدا تو اتنا بڑا مقام دے رہے ہیں کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں، کسی نے جب پوچھا کہ کیا علی کا مقام ملائکہ سے افضل ہے، تو رسول خدا نے کہا ملائکہ تو ملائکہ، اور اگر ایک شخص علی کی ولایت کی گواہی دے تو وہ بھی ملائکہ سے افضل ہے. تم علی کا مقام پوچھ رہے ہو، وہ شخص جو علی کی ولایت کی گواہی دے اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے
تو سوچئے آپ کہ ایک مومن کا کیا مقام ہے اور کس قدر عزت ہونی چاہیے. ایک مومن کی دوسرے مومن کے نگاہوں میں دل نہ دکھائیں ایک دوسرے کا. نہیں تو سیدہ کل حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ سیدہ روز محشر آئیں گی اور پھر چنیں گی اپنے شیعوں کو. خدا کہے گا کہ اے سیدہ تمہارے اختیار میں ہے, جو تم سے محبت رکھتا ہے, جو تمہاری ولایت رکھتا ہے, اب چن لو ان کو. اور بیوی چنیں گی لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑ دیں گی ناقص دانے کی طرح. لیکن پھر خدا کہے گا کہ اب ان میں سے جو تمہارے شیعوں سے محبت رکھتا تھا, جو تمہارے شیعوں کی مدد کرتا تھا, اب ان کی بھی شفاعت کرو. اور پھر بیوی ان کی بھی شفاعت کرے گی. عزیزان من, تو لہٰذا ہمارے لیے بیوی کی ذات نور ہے, ہدایت ہے. بیوی کی ذات میں ہدایت ہے, اہل بیت ہدایت ہے. ہمارے لیے یہ راستہ بالکل آشکار ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سامنے یہ کمال کا راستہ روز روشن کی طرح آیا ہے. بس ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم بڑھ کر اس روشنی کو تھام لیں, اس راستے پہ چلنا شروع کریں. بیوی کی عظمتوں پہ, بیوی کی عصمتوں پہ سلام ہو, صد سلام ہو. اور کتنا بڑا مقام ہے بیوی کا کہ آپ دیکھیے کہ حدیث قصہ جو ہم اکثر پڑھتے ہیں اپنے گھروں میں, کہ حدیث قصہ میں کس طرح سے وہ پروردگار تعارف کروا رہا ہے, فرشتوں کے سامنے تعارف کروا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ فرشتے, ہم تو سنتے ہی چلے آ رہے ہیں کہ فرشتے ہمیشہ سے جس پوسٹ میں ہوتے ہیں, یعنی جن کو رکوع میں خلق کیا وہ رکوع میں رہتے ہیں, جس کو سجدے میں خلق کیا یعنی جس کو حکم دیا کہ تو سجدے کے لیے وہ سجدے میں رہتا ہے. اور پھر بات معراج تک جائے گی تو بہت خوبصورت احادیث ذہن میں آ رہی ہے کہ گویا ایک فرشتہ صرف اس لیے ہے کہ مولا علی کو سلام بھیجے, اور وہ جو فرشتہ سلام بھیجتا رہے گا اس کا ثواب رسول خدا نے کہا کہ علی تمہاری شیعوں کو جائے گا. کام دیکھیے. تو آپ دیکھیے کہ فرشتے وہ کہیں پہ تھمیں گے نہیں, وہ کرتے رہیں گے کیونکہ وہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کے حکم سے اس کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن حدیث قصہ میں کس طرح سے وہ پروردگار, یہ بھی حدیث قدسی ہے, یا سبحان سماواتی ولا ارض مدیت ولا قمر منیر ولا شمس مزید ولا فلک یدری ولا بحر یدری ولا فلک یسری الا فی محبتی ہم فاطمہ و ابوہ و بالہ و بنوہا. صلی علی محمد و آل محمد. کہ ہم نے اس بحر و بر کو, اس پوری کائنات کو نہیں خلق کیا مگر ہؤلاء خمسۃ الذین, ان 5 انوار کی محبت میں اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے. اور پھر جب تعارف کروا رہا ہے وہ پروردگار, تو کس طرح سے مرکز عصمت کون قرار پائی, جناب سیدنا سلام اللہ علیہ ذات قرار پائی, کہ بیوی کے ذریعے سے ہم فاطمہ کس طریقے سے تعارف کروا رہا ہے, جبکہ رسول خدا اسی قصہ کے نیچے موجود ہیں اور جبریل جانتے ہیں, جبریل کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی خدا کس طرح سے پروٹوکول دے رہا ہے, کس طریقے سے اس عظمت کو آشکارا کر رہا ہے اپنے تمام فرشتوں کے ملائکہ, بلکہ کہا سکانی سماواتی, جو ملائکہ کے علاوہ بھی اس وقت جو ساکنین عرش ہیں, جو انبیاء ہیں, تمام سن لیں کہ یہ فاطمہ کی عصمت, یہ فاطمہ کی عظمت ہے. کس قدر عظمت ہے بیوی کی کہ رسول خدا اور مولا علی اور حسنین کے ہوتے ہوئے بھی تعارف جس ہستی سے ہو رہا ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا, جو مرکز ہیں پنجتن کا. تو اب آپ دیکھیے کہ ہم کتنے بڑے در پہ اس پروردگار نے ہمیں لا کر کے بیٹھایا ہے. بیوی کا توسل کتنا بڑا توسل ہے. ایک توسل کل میں نے آپ کی خدمت میں بتایا تھا, ایک عمل, اور وہ 400 دفعہ جو سجدے میں 2 رکعت نماز جو بیوی کے استغاثے کے لیے, اپنی جو بھی حاجت کے لیے بیوی کے نام سے منت مانے, اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز سے استغاثہ ہے بیوی, اور پھر اس کے بعد سجدے میں یا سیدتی و مولاتی فاطمہ یغیثنی, یہ 400 دفعہ, یہ کل بتا چکی ہوں, بار بار ریپیٹ نہیں کروں گی. پھر ایک اور بھی عمل ہے جو بیوی کے درود کے لیے خاص ہے, اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہ و بعلیہ و بنیہ واستر المستضعفین بعدد ما احاط به علمک. تو یہ والا جو درود فاطمی ہے یہ خاص ہے, 530 مرتبہ, 530 ٹائمز. اگر یہ درود فاطمی پڑھے, اور اس کے بعد کچھ اور نہیں کہا گیا ہے, مرضی ہے آپ 2 رکعت نماز تو ویسے بھی پڑھ لینی چاہیے حاجت کے لیے, نماز پڑھے یا نہ پڑھے, لیکن 530 مرتبہ یہ بیوی کا توسل بہت زیادہ مجرب ہے. دیکھیے ہم سب ویسے بھی بیوی کے نام, اگر بیوی کا نام بھی لے لیں نا تو بیوی مدد کرتی ہیں, لیکن جب ہم اس کو صحیح طریقے سے, جو طریقے بتائے گئے ہیں نا, عدد میں خاصیت ہے. اور کسی نے پوچھا کہ کیوں اتنی عدد میں, یہ آپ دیکھیں تسبیح جناب سیدہ بھی جو ہم پڑھتے ہیں خاص عدد ہے, اگر وہ عدد آگے پیچھے ہو جائے تو کیا ہوگا, اس سے فرق پڑے گا, اس سے فرق پڑے گا. کیوں, اس کی اس طرح سے مثال ہے کہ اگر ایک خزانہ 10 قدم پر دفن ہے, خزانہ 10 قدم پہ دفن ہے, اگر آپ اس کو 11ویں قدم پہ کھود کے ڈھونڈنا چاہیں گے تو وہ نہیں ملے گا. اسی طریقے سے اس سے پہلے 9 قدم کے اوپر اس کو کھودیں گے اور ڈھونڈیں گے تو وہ خزانہ
نہیں حاصل ہوگا. تو لہٰذا اتنے ہی مقدار میں درود پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. بار دیگر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اور اسی حوالے سے ایک عالم کا بھی واقعہ ہے کہ وہ عالم دین ایک دفعہ جب سوتا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں دیکھتا ہے کہ بس اس کی موت ہو گئی ہے اور وہ اب عالم برزخ کا سفر کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ قیامت آ جاتی ہے، اور پھر قیامت میں اس کا وہی حساب کتاب ہو رہا ہے، پل صراط سے گزر رہا ہے. اور پھر جب پل صراط سے گزر رہا ہے تو وہاں پر ایک شخص آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تم اتنے کے مقروض ہو، اتنے پیسے میرے تمہارے پاس ہے اور تم اتنے کے مقروض ہو، اور مجھے اپنا قرضہ واپس چاہیے، ورنہ تو تمہاری نیکیاں لوں گا، ورنہ تو عذاب سا ہو. وہاں پہ اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں یہاں پر نہیں لوٹا سکتا ہوں جو میں نے تم سے وہاں پر لیا تھا. یہ بہت ہی مشکل چیز ہے. ہم دنیا میں پتہ نہیں کیسے وقت گزار رہے تھے، کیوں نہیں حساب کتاب اسی دنیا میں ہم اپنا پورا کر کے جائیں. 3 منٹ قیامت کے آپ سب لوگوں کے سامنے کئی دفعہ بیان ہوا، اور ماشاءاللہ سے آپ سب لوگوں نے دیکھنا بھی خوب شروع کر دیا. ایک اور بھی بہت ہی اچھا سیریل ہے اور برزخ کے ہی عنوان سے، ایرانی سیریل ہے، اردو میں ڈب ہوا ہے، برزخ. وہ واقعی دیکھنے والا ہے، بہت ہی بہترین ہے. اور ایک شخص جو کہ تھوڑا بوڑھا ہو چکا ہے وہ قومے میں چلا جاتا ہے، اس کی پوری داستان ہے. جب وہ قومے میں جاتا ہے، عالم برزخ میں ہوتا ہے، جتنے بھی واقعات دکھائے جاتے ہیں وہ تمام جو لوگ اس کے گرد ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے اس میں تمام، یعنی جہاں جہاں پر اس کے اوپر عذاب ہے، جہاں جہاں پر برزخ میں اس کے اوپر فشار ہو رہا ہے، وہ مقام ہے کہ جو لوگوں کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے. ہم اس دنیا میں اس وقت اور جس طرح سے اس میں دکھاتے ہیں نا کیفیت ہے، وہ کیسے تڑپ رہا ہے کہ کسی طریقے سے واپس اس دنیا میں آ جائے. لیکن ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تب ہم کیا کریں گے؟ واپس نہیں آ سکتے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے، ایک بہت بڑے عالم، اس وقت نام بالکل ذہن سے، ہاں، تقی بہلول کے نام سے. آیت اللہ تقی بہجت الگ ہے اور آیت اللہ تقی بہلول. بہت زیادہ ان کو اشعار یاد تھے، کئی ہزار اشعار سے جناب سیدہ کی شان میں کئی ہزار اشعار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. یہ تو وہ ذکر ہے کہ جس پر فرشتے بھی اپنی عبادت چھوڑ کر کے متوجہ ہو گئے. تو ہم اور آپ کیا حیثیت ہے؟ بڑا تذکرہ ہے، بڑا ذکر ہے، لہٰذا مجلس کا ایک جو خاص ماحول ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کریں. تو عالم کا قصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی تھی. تو وہ عالم آیت اللہ تقی بہلول، ان کی زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے. زوجہ بھی نیک ہوتی ہیں بہت، زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن اپنی زوجہ سے بہت زیادہ انس رکھتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں کہ بس ایک دفعہ میں اس کا حال دیکھ لوں. گزر گئی ہے زوجہ کا، ایک دفعہ خواب میں آ جائے، میں اس کو دیکھ لوں وہ کس حال میں ہے. پھر خدا سے وہ دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو سو جاتے ہیں. جب سو جاتے ہیں تو عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ وہی ان کی زوجہ ہے اور دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے. جب دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بالکل جوان، اتنی تر و تازہ اور حسین لباس میں ہے، بہت خوبصورت لباس ہے، اور سواری تو ایسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں سواری کو بیان نہیں کر سکتا، کہ وہ جس طیارے میں آئی تھی میں اس کے حال کو بیان نہیں کر سکتا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس چیز سے اس کو تشبیہ دوں کہ وہ کس چیز میں ان کا طیارہ کیسا تھا جس سواری میں وہ آئی تھی. ہم یہاں پہ کیا پھر جمع کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے یہ گاڑی وہ گاڑی، اور ہم کس طرح سے حسرت، آپ وہاں کی حسرت کریں. اب جب وہ آتی ہیں وہ کہتی ہیں، وہ پریشان ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے یاد کیا اور آپ نے میرے لیے دعا کی تو خدا کی طرف سے مجھے اجازت ملی. حیران ہو جاتی، کہتے تم تو بہت اچھے حال میں ہو. کہا کہ لیکن جب مجھے دفنایا گیا تو مجھ پر فشار ہوا تھا. اب فشار کیوں ہوا تھا؟ کہا کہ چند خواتین کے ساتھ مل کر، محلے کی چند خواتین ان کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی. اب جب وہ کسی کی برائی کر رہی تھی تو میں اس میں کچھ ساتھ میں ان کا، یعنی اس کے خلاف نہیں بولتی تھی. دیکھیے صرف غیبت کا معاملہ اتنا نہیں ہے کہ ایک کی برائی کر رہی ہے، یہ تو ہے ہی بہت زیادہ، لیکن اس کو سن لیا جائے، اس کو ہضم کر لیا جائے اور اس کی دفاع میں کچھ نہ کیا جائے. وہ اسی کا عذاب سہ رہی تھی. کہا کہ اب مجھ پہ فشار ہو رہا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، بہت نیک، بہت پرہیزگار. کہا کہ لیکن آپ تو اتنی اچھی سواری میں. کہا کہ میرے اعمال کو دیکھ کر کے اور میرے جو صبر ہے، کہا فرشتوں نے کہ اس کا صبر بہت ہے، اس نے بہت جھیلا ہے دین کی راہ میں. تو خدا کی طرف سے کیا عنایت ہوئی؟ خدا کی طرف سے یہ عنایت ہوئی کہ اس کو مہلت دی جاتی ہے قیامت تک کہ اس کا فشار بند کے جو، اور باقی جتنے بھی اعمال ہیں جو اس کی جزا اس کو اس وقت دی جائے، کیونکہ برزخ میں کھڑکی کھل جاتی ہے، ایک ونڈو کھل جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بہترین طیارے میں آئی ہوں اور بہترین آپ
کچھ دیر اور رک جائیں، اور بہترین لباس میں بھی تھی، کہا کہ کچھ دیر اور رک جائیں، کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے، اس سے زیادہ کہ مجھے اجازت نہیں ہے، اور جنت میں نماز جماعت کا وقت ہو رہا ہے، لہٰذا مجھے اجازت ہے۔ بس یہ کہہ کر کے وہ چلی جاتی ہیں، اور یہ کہہ کر جاتی ہیں کہ اس محلے میں جا کر کے ان خواتین سے آپ کہیں میری طرف سے معافی مانگیں، کہ ایک اعلان ہو کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ اب ہم اور آپ تھوڑا رک کر کے سوچیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ ہم اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہم اپنا حساب کتاب پورا نہیں کرتے ہیں، جو ہمارے اوپر بار ہے ہم اس کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب غیبت کی بات آئی تو میں یہاں پر ایک بات اور آپ کو بتاتی چلوں، ہر کسی شخص کا برا عمل بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کو یاد رکھیے گا، ظلم کا بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی مظالم ہوئے ہیں، کربلا میں بی بی پہ مظالم ہوئے وہ ہم بیان کرتے ہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ ظلم کا بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ غیبت کیا چیز ہے؟ ایک شخص اپنی اس برائی کو چھپانا چاہتا ہے، مخفیانہ طریقے سے چھپ کے اس برائی کو انجام دیا اس نے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی برائی آشکارا نہ ہو، اس کو راز رکھا جائے۔ لیکن ایک شخص علن اعلانیہ برائی کر رہا ہے، مثلا حجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے، اگر کوئی خاتون نہیں کر رہی ہے حجاب اور علن اعلانیہ ہی نہیں کر رہی، اور کوئی کہے کہ وہ حجاب نہیں کرتی تو یہ اس کی غیبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر چیزیں کہ ایک مجمع عام میں ایک شخص نے ایک بات کر دی ہے، ایک ظلم کر دیا ہے، یا کچھ بھی ایسا کہہ دیا ہے، اب اس نے مجمع عام میں کہا ہے نا، اس نے تو اپنی عزت کا پاس نہیں رکھا، اس نے تو اس کو سیکرٹ کے طور سے نہیں رکھا، اس کو خفیہ نہیں رکھا، لہٰذا اس کا بیان کرنا اب غیبت میں شمار ہے۔ بس وہ برائی جو شخص اپنی برائی کو مخفی رکھنا چاہتا ہے، چھپا کے رکھنا چاہتا ہے، اس کا بیان کرنا غیبت میں شمار ہوگا۔ درود بھیجے محمد والے صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم اجمعین۔ بارے دیگر بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ بس ہم نے سوچا کہ اب قرآن کو کھول لیا جائے، ورنہ سورہ دہر کی تفسیر تو رہی جائے گی، اور ظاہر ہے مکمل تو نہیں ہو سکتی، اتنا خوبصورت اتنا بہترین سورہ ہے، اور ایام فاطمیہ کے لیے واقعی ایک بہت ہی بہترین انتخاب ہے۔ اسی چند فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ اگر سورہ دہر کو آپ جمعرات، اور آج جمعرات ہے انشاءاللہ آپ نے پڑھا ہوگا، جمعرات کے روز نماز فجر میں صبح کی رکعت میں جو پہلی رکعت ہے اس میں اگر پڑھیں، بھلے سے دیکھ کے بھی پڑھیں تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے، آپ ایک ہاتھ میں رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ رسول خدا کے برابر میں مقام حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ یہی سورہ امام محمد باقر کی حدیث ہے، یا معصوم کی حدیث ہے، نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، نور الثقلین میں پڑھا تھا کہ اگر یہی سورہ اسی طریقے سے بروز سوموار پیر کے روز اگر اسی سورہ کو اسی طرح سے نماز فجر کی پہلی رکعت میں پڑھا جائے تو تمام جتنے بھی شر ہیں اس دن میں اور جتنی بھی آفات ہیں اس سے انسان محفوظ رہے گا۔ تو یعنی آپ اس سورہ کا بہت زیادہ فضیلت ہے، اہل بیت کا سورہ ہے، اور اس سورہ کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ کہ اس سورہ کا آغاز جس طریقے سے ہوتا ہے، پروردگار سوال کے انداز میں اس سورہ کو شروع کرتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، کہ کیا انسان پر کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ جب وہ قابل تذکرہ شے نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری آیت پہ ہم آئے تھے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے پھر امتحان لیا، کس چیز کے ذریعے سے؟ کہا کہ ہم نے امتحان لیا، اس کو پہلے زندگی دی، حیات دی، اور اس کے لیے سورہ ایک اور سورہ کی آیت کی تلاوت میں نے کی تھی کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ یہ جو زندگی اور موت کا جو سلسلہ ہے اس میں کیا پنہا ہے؟ ہمارا اور آپ کا امتحان پنہا ہے۔ خدا نے ہمیں خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد فوراً کہہ رہا ہے کہ نبتلیہ، اس لیے کہ تمہیں آزماؤں گا میں، اور پھر کہا کہ تمہیں کان دیے ہیں اور تمہیں آنکھیں دی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت نکات ہم نے بیان کیے تھے کہ آپ اگر سائنس پڑھیں، ایمبریو سائنس پڑھیں، تو پہلے جو جنین ہوتا ہے، جو ایمبریو ہوتا ہے، اس کے پہلے کان بنتے ہیں، پھر آنکھیں بنتی ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کان اور آنکھ اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ حصول علم ہے۔ کان کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں، کانوں پر ایک اثر ہوتا ہے آواز کا، باتوں کا، الفاظوں کا۔ آپ دیکھیں کان کیا چیز ہے، ہم ایک آواز کو جاری کرتے ہیں، الفاظ کو جاری کرتے ہیں، اور وہ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، سیدھا کہاں پہ اثر ہوتا ہے؟ دل پہ اثر ہوتا ہے۔ کانوں کو روح کے لیے دہن کہا گیا ہے، یعنی اگر آپ جس طریقے سے اپنے منہ سے غذا لیتے ہیں، پیٹ کو غذا پہنچاتے ہیں، اسی طریقے سے کانوں سے سنتے ہیں، اور وہ غذا کے طور سے کہاں اثر کرتی ہے؟ وہ چیز روح پہ اثر کرتی ہے۔ اسی لیے اچھی بات کا اثر کتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی طنز کرے، کوئی ایسی بات کہے، کچھ بولے، تو فوراً اس کا اثر روح پر ہوتا ہے، ہم مغموم ہو جاتے ہیں، اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔
کانوں سے کیا سننا ہے؟ وہ سننا ہے جو ہمارے علم میں اضافہ کرے. پھر آنکھوں کا ذکر ہوا ہے کہ تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں ہم نے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک سورہ کی جس میں ایک اور بھی آیت ہے جو کہ واقعی بہت زیادہ, جس میں آپ وہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے کہ جگہ دینے والی آیت ہے. وہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ خدا کہہ رہا ہے لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اس آیت میں وہ پروردگار فرما رہا ہے کہ بے شک حتماً لقد ذرانا حتماً ہم جہنم کو پاٹ دیں گے, بھر دیں گے جنوں انس سے. وہ کس طرح کے ہوں گے انسان؟ وہ اس طرح کے انسان ہوں گے کہ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ لہم قلوب, دل تو دیا تھا, قلب تو دیا تھا, سمجھتے نہیں تھے مگر اس سے, دماغ سے نہیں. انسان قلب سے سمجھتا ہے. اس لیے کتنا کچھ پڑھ لیتے ہیں, کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. بڑے بڑے سورما اب تو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ جائیں یہاں پہ ویسٹرن سوسائٹی میں دیکھیں, بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہیں آپ کی یہاں کی یونیورسٹیز میں, لیکن ان کی پرواز کہاں تک کہ ترقی کی لیکن کمال حاصل نہیں ہوا. ترقی بدن کے لیے ہے, کمال روح کے لیے ہے. ترقی حاصل کی مگر کہاں تک رہ گئے؟ ڈارون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کبھی بندر تھے. بھائی اس سے آگے بڑھو, کبھی تھے تو تھے, اب تو انسان بن جاؤ. کبھی تھے تو ان کی سوچ کہاں ہے؟ وہیں تک ہے, اسی کے اوپر وہ ڈسکشن ان کا چلتا رہتا ہے. پروردگار کہہ رہے تمہیں قلب عطا کیا تھا, اس سے کیوں نہیں سمجھا تم نے؟ قلب سے انسان سمجھتا ہے. اس لیے بہت زیادہ پڑھ بھی لے لیکن بہت ساری چیزیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں, یعنی فہم و فراست حاصل ہی نہیں ہوئی, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کر رہے ہیں. قلب سے انسان سمجھتا ہے. قلب کو منور کرنے کے لیے یہی ہدایت کی روشنی. پھر کہا کہ تمہیں آنکھیں دی تھی تم دیکھتے نہیں تھے, تمہیں کان دیے تھے تم سنتے نہیں تھے. تو پھر کیا کہا گیا؟ کہا کہ یہ اولئک کالانعام, یہ بالکل چوپایوں کے مانند ہے. پھر ایسے لوگ بلکہ بل ہم اضل, قرآن کی آیت ہے, بل ہم اضل, اس سے بھی زیادہ پھر کم تر کہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ گر جاتا ہے انسان. کہ جب وہ انسانیت پہ باقی نہیں رہتا تو ایسا نہیں ہے کہ حیوان بن جاتا ہے, حیوانیت سے بھی نیچے پست ہو جاتا ہے. خدا کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ نیچے درجہ کم ہو جاتا ہے. اور پھر کہا کہ یہ کون ہے؟ آخر میں لیبل لگا دیا, اولئک هم الغافلون, یہ غافل لوگ ہیں, غفلت کا شکار ہیں, سوئے ہوئے ہیں, گویا زندوں میں نظر آ رہے ہیں لیکن غافل ہیں. مولا نے کہا نا کہ زندوں میں چلتی پھرتی لاش, کہ اگر کوئی اپنے قلب کو نہیں سکھا رہا ہے, نہیں سمجھا رہا ہے, آنکھیں دی ہیں, کان دیے, ان کا مصرف نہیں کر رہا ہے, تو خدا کہہ رہا ہے یہ غافلین میں سے. اب غافلین میں سے شمار نہ ہو, کیا کریں؟ بہت زیادہ لائف مصروف ہے, بہت زیادہ بزی ہے لائف میں, کیا کریں, کس طرح سے کیسے اپنا اسکیجول کریں؟ ہر لمحے سے استفادہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ میں جانماز پہ جب بیٹھوں گی تبھی میں عبادت کروں گی. کیوں نہ اپنے ہر عمل کو عبادت بنا لیں, ہر لمحے اپنے رب کو یاد کریں, ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے کسی کو دیکھیں, کہیں جائیں باہر جائیں, درخت کو دیکھیں, چرند پرند جو کچھ دیکھیں اس میں خدا کی نشانی کو تلاش کریں. رات کو سونے سے پہلے, اب امام کی حدیث آپ کے نظر سماعت کروں, رات کو سونے سے پہلے اگر صرف 10 آیات کی تلاوت کر لیں تو خدا آپ کا نام غافلین کی فہرست سے کاٹ دے گا. پھر آگے بیان ہوتا ہے کہ اگر جو 100 آیات کی تلاوت کرے تو اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. لیکن سبحان اللہ, بی بی کی یہ تسبیح, امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا, درود بھیجیں, اتنے خوبصورتی سے مولا نے اس حدیث کو بیان کیا. بی بی کی تسبیح کتنی بڑی شے ہے. آپ دیکھیں کہ اگر اس سے بڑی کوئی چیز ہوتی, اس سے بڑا کوئی ذکر ہوتا تو رسول خدا اپنی دختر عزیز کو وہ ہدیۃً دیتے. جناب سیدہ کی تسبیح معمولی تسبیح نہیں ہے. تو اگر جناب سیدہ کی تسبیح کے بارے میں امام محمد باقر کہتے ہیں کہ یہ تسبیح بلا شبہ 100 دانے ہیں, زبان پر 100 کلمات ہیں مگر میزان پر ہزار لاکھ بار ہے اس کا. کہ جب اس تسبیح کو پڑھا 100 کلمات ہیں لیکن میزان پر اس قدر بھاری ہے. لہٰذا اگر تسبیح جناب سیدہ پڑھ کر کوئی سو رہا ہے تو اس کا بھی نام غافلین سے کاٹ دیا جاتا ہے, یعنی غافلین میں سے نہیں ہے. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی اگر آخری جو 2 آیات ہیں اگر اسی کو تلاوت کر کے سوئے تو گویا پوری رات کی عبادت 1000 رکعت کے برابر ہے. 3 دفعہ قل اللہ آپ سب جانتے ہیں, لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں, میسیجز چیک کرتے کرتے نیند آ جاتی ہے, غفلت ہے. اور غفلت کیوں ہو جاتی ہے؟ جانتے ہیں کہ غفلت سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان آسودہ رہتا ہے. ہاں, سب لوگ, کتنے سارے لوگ ڈرائیو کرتے ہیں, جانتے ہیں نا کہ جب سڑک اسموتھ ہوتی ہے, بالکل لمبا سفر, سڑک اسموتھ,
غفلت نیند آتی ہے. جب نیند آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اب ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. انسان کو جو سکون آرام، پھر انسان پوچھتا ہے کہ کیوں یہ مسائل آتے ہیں، کیوں پریشانیاں آتی ہیں، کیوں آزمائش آتی ہے. کئی وجوہات سے خدا جگانا چاہتا ہے، میرے بندے جاگ، ابھی نہیں سونا ہے، جب سوئے گا تب سوئے گا، جب سوئے گا تب جاگے گا تو، لیکن ابھی نہ سو، ابھی جاگ جا. ہمیں جب ہم پر مسائل پڑتے ہیں، کسی بھی مومن کی زندگی بغیر امتحان کے نہیں ہے. امتحان کے ذریعے سے خدا جگا دیتا ہے، خدا اپنی یاد دلاتا ہے ایک مومن کو کہ خدا کہتا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے مانگ اور میری طرف پلٹ، جاگ جا، غفلت کے اس اندھیرے سے جاگ جا. تو مسائل جتنے بھی اگر زندگی میں آتے اس پر بھی جو نہیں ملا ہے اس پہ بھی خدا کا شکر ادا کرے کہ اس خدا نے ہمیں منتخب کیا ہے کہ اس آزمائش کے لیے صابرین کا کتنا بڑا مقام ہے. بس یہ چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کروں اور پھر بیوی کے مسائل کی طرف بڑھتی ہوں. درود کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. سورہ دہر میں آیت نمبر 5 سے لے کر کے آنورڈ آگے تک 18 آیتیں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کا شان نزول بیان کر چکی ہوں، بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی. کتنا خوبصورت اس کا شان نزول ہے، کس قدر ایثار قربانی کا درس دیا گیا ہے. اور اس سورے کی 5ویں آیت ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کہ یقیناً اس سے جو پینے والے ہیں وہ ابرار ہیں. ابرار کی، اس کو سورہ ابرار بھی کہا جاتا ہے، ابرار کی داستان. یقیناً جو اس سے پینے والے ہیں وہ صاحب ابرار ہیں. اور کس سے پی رہے ہیں؟ من کانا مزاجہ کافورا، من کانا کا اصل مزاجہ کافورا، کہ اس کاسے سے پی رہے ہیں کہ جس میں کافور کی آمیزش ہے. عینین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. انشاءاللہ ان تمام آیات کا سامنے بیان کروں گی. سب سے پہلے تو ابرار کیا ہے؟ ابرار بر سے ہے اور بر سے ہے، دونوں سے ہے. نیک لوگوں کو ابرار کہتے ہیں. بر سے ہے، اگر بر یعنی با کے اوپر زبر اس سے اگر لیں گے تو اس کا مطلب بحر و بر ہم کہتے ہیں. بر یعنی صحرا کو کہا جاتا ہے، بحر سمندر کو کہا جاتا ہے، جتنی بھی اور چیزیں جس میں پانی اس کو بحر. لیکن بر خشکی کو کہا جاتا ہے، صحرا کو بر کہا جاتا ہے، کیونکہ صحرا بہت وسیع ہوتا ہے، بہت تحد نگاہ، اس لیے بر کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابرار کا مطلب کثرت سے نیکیاں انجام دینے والوں کو ابرار کہا جاتا ہے. کیونکہ صحرا بہت زیادہ بہت وسیع ہے، بہت زیادہ اس میں سینڈ پارٹیکلز ہیں، اس وجہ سے اس کو بر کہا جاتا ہے، وہیں سے ابرار ہے. اور اگر بر کے حساب سے لیا جائے گا تو بر یعنی وہ نیکیاں جو دوسرے انسانوں کے کام آتی ہیں ایثار کے ساتھ. تو اس کا یہ کمپلیٹ ہے کہ یعنی صاحب ابرار وہ کہ جو بہت ہی زیادہ کثرت سے نیکیاں کرتے ہوں، اور دوسرا یہ کہ ایسی نیکی جو ایثار کے طور پر دوسرے انسان کے کام آئے. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم نیکی کی بات کرتے ہیں ہمیں صاحب ابرار ہونا چاہیے اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے خانوادہ کے لیے بھی، کیونکہ ہمارا گھر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے بہت سے ایسے افراد ہیں جہاں پر کہ جو پورے معاشرے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. درود بھیجے محمد والے. بس بہت گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہی بیان کروں گی کہ ابرار یعنی کہ وہ لوگ جو بہت کثرت سے نیکی کرتے ہوں، اور ان کی نیکی ایسی ویسی نیکی نہیں ہے بلکہ ایسی نیکی ہے جو ایثار کے زمرے میں آتی ہے. اہل بیت کو ابرار کہا گیا ہے. اور یہاں پہ جو جس نیکی کے سبب سے اہل بیت نے کیا کام کیا، 3 دن کے روزے کی منت مانی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حسنین شفا یاب ہو گئے 3 دن روزے رکھے مگر پانی سے افطار کیا. 5 افراد گھر کے، جناب فضا نے بھی نظر مانگی، 5 افراد گھر کے، لیکن جیسے ہی یتیم آیا، مسکین آیا، اسیر آیا، ساری کی ساری روٹیاں اس کو دے دی. یہ نہیں کہا کہ 1 یا 2 روٹی دے دو، جتنا اس کو کھانا اتنا، سب نے آگے بڑھ کے دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ ایثار کا درس دیا جا رہا ہے. دیکھیے اگر فرض کرے کہ میرے پاس $100 ہے اور اس میں سے میں کہوں کہ میں $20 سب کے لیے نکال دوں، یہ انفاق کہلاتا ہے. ایک نیکی ہے، انفاق ہے. لیکن اگر میرے پاس $100 ہے، وہ 100 کے 100 سارے کے سارے میں خدا کی راہ میں دے دوں تو یہ ایثار کہلاتا ہے. جناب سیدہ کے گھر سے ایثار کرنا سیکھیں. ہم مانگتے تو ہیں لیکن دینے کا بھی فن سیکھیں کہ دینا کیسا ہے اس گھر کا. ہم اس گھر سے دینا سیکھیں. اور آپ دیکھیں کہ آگے مزید جو بیان ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اور وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی خاطر کھلاتے ہیں، بس وجہ اللہ.
خدا کے لیے کھلاتے ہیں. اور بیوی یہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کو اپنے گھرانے پہ ترجیح دی. حسنین بالکل اگر بیمار ہو جاتے ہیں, اتنے کم سن ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, پانی سے افطار کر رہے ہیں, بیمار پڑ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہر دفعہ یتیم مسکین کو آگے اپنا کھانا رکھ دیتے ہیں. عزیزان ہم دیکھیے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی بہت زیادہ باعث ثواب ہے. اسی میں ہی تفسیر نمونہ ہے یہ آپ کے سامنے کہ اس میں بیان کیا رسول خدا نے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا, پیاسے کو پانی پلانا, اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے جیسے کہ ہم صلوات کے لیے بھی ثواب کہ صلوات کا ثواب اس قدر ہے کہ اس کو ہم گنے بھی, بلکہ ہم کیا فرشتہ جو بارش کے قطرے کو گنتا ہے وہ بھی اس کو گن نہیں سکتا, شمار نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے بھوکے کو کھانا کھلانا, پیاسے کو پانی پلانا, اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. رسول خدا نے کہا کہ اگر کوئی صرف 3 لوگوں کو, بھوکے کو نہیں, 3 لوگوں کو, 3 مومنوں کو بھی اگر کھانا کھلائے تو جنت میں 3 باغات کو خدا خلق کر دیتا ہے اس شخص کے لیے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہستی کے ذریعے سے ہم ہدایت کی اس روشنی میں آگے بڑھتے جائیں اور صاحب کمال ہوں. ضروری نہیں کہ ہم 1000 رکعت نماز پڑھیں, کتنے ہی سارے ایسے موقع ہیں جن کو ہم اویل کر سکتے ہیں, بس اس سے پہلے ہمیں مائنڈفل ہونے کی ضرورت ہے, نیت کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ تو نیکیاں دور نہیں ہیں, نیکیاں تو ہمارے بہت ہی قریب ہے, صرف نیت کرنے کی بات ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات وہ ذات ہے کہ جو تمام کائنات کے نجات کے لیے کافی ہے. بی بی کا نام آپ کے سامنے ابھی بی بی کا توسل کا ذکر کیا تھا, اور بس اپنے مصائب کی منزل سے پہلے ایک بہت بڑے عالم دین ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ انہی کی کتاب سے وہ مصائب پڑھے, بی بی کے حدیث بھی پڑھی. آیت اللہ کاظم قزوینی کی جنہوں نے کتاب لکھی فاطمہ من المہد الی اللحد, کہ اس کا ترجمہ بھی ہے کہ فاطمہ طلوع سے غروب تک. اور آپ دیکھیں بی بی کس طرح سے نجات دیتی ہیں. یہ آیت اللہ کاظم قزوینی کہاں کے ہیں عالم دین؟ یہ عراق کے عالم دین ہیں. اور یہ کس کے دور میں تھے؟ یہ صدام کے دور میں تھے, اور بہت زیادہ شورش کا زمانہ تھا. ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے, کربلا کے رہنے والے اغوا کر لیا جاتا ہے ان کو, اور اغوا کر کے جب لے کر جا رہے, کہا کہ آپ کو نجف لے کے جائیں گے, لیکن جب رستے میں لے کر جاتے ہیں, صحرا کی طرف لے کر جاتے ہیں, ان کو اتارتے ہیں گاڑی سے, اور گاڑی سے بیلچے وغیرہ نکالتے ہیں, ان کی قبر کھودنا شروع کرتے ہیں. ابھی اپنے قبر کھودتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اسی وقت کہتے ہیں کہ میں نے تڑپ کے بیوی کو پکارا, یہ جناب سیدہ میری مدد کیجیے, بیوی سے توسل کیا, اور اسی وقت ان کے وائرلیس کے اوپر ایک پیغام آیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, ان کے مقام پہ واپس ان کو پہنچا دیا جائے. لیکن اس کے بعد ان کو جیل ہوئی. جیل میں اسی وقت انہوں نے منت جو مانگی تھی نا, وہ کیا منت مانگی تھی؟ کہا کہ بیوی آپ مجھے نجات دلائیے تو میں آپ کے لیے ایک پوری کتاب تصنیف کروں گا. اور یہی کتاب انہوں نے لکھی. اس کے بعد بیوی نے نجات دی, اس کے بعد یہ کتاب انہوں نے تحریر کی فاطمہ من المہد الی اللحد کے نام سے. اور پھر اس کے بعد مزید یہاں پر نہیں, یہ کتاب بہت زیادہ معجزاتی کتاب ہے کہ ایسی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے. آپ پڑھیں کتاب فاطمہ طلوع سے غروب تک, آپ کو مل جائے گی, بلکہ میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گی, آپ انشاءاللہ واٹس ایپ کے گروپ پہ بھی میں سینڈ کر دوں گی. تو اس کتاب کو اتنا زیادہ لگن کی اس کتاب سے, کہا کہ جب میں مر جاؤں, بہت سارے بس ہمیں پتہ نہیں ہوتے, اتنے سارے موقع ہیں کہ ہم اپنی نجات کا انتظام کر سکتے ہیں. کہا کہ جب میں مر جاؤں تو اس کتاب کو میرے سینے پہ رکھ دینا. آپ جس لباس میں نماز پڑھتے ہیں اس لباس کو بھی آپ اپنی قبر میں رکھوانے کے لیے, وصیت تو اپنی زندگی میں کی جاتی ہے نا, مردہ تو اس کی وصیت نہیں کر سکتا, تمام آپ وصیت میں لکھ جائیں, مرنے کے بعد بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو کہا کہ یہ کتاب جب میں مر جاؤں تو میرے سینے پہ رکھ دینا, میرے ساتھ اس کو دفن کرنا. جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے, صدام کا دور ہوتا ہے, اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کربلا میں دفن کرنا, وہاں پہ دفن ہونے کی اجازت نہیں مل پاتی ہے, تو اس وقت ان کو بطور امانت ایک جگہ امام بارگاہ میں دفن کر دیا جاتا ہے. 17 سال گزر جاتے ہیں, 17 سال گزرنے کے بعد جب اس کی دوبارہ سے توسیع ہوتی ہے, صدام کا زمانہ گزر جاتا ہے, بہت پرانی بات نہیں ہے یہ, پھر دوبارہ سے جب ان کی قبر کو کھودا جاتا ہے, کیونکہ ان کی وصیت تھی کہ ان کو کربلا معلیٰ میں دفن کیا جائے, جب کھودا جاتا ہے, پتھر ہٹایا جاتا ہے, بالکل تازہ, ان کا کفن بھی تازہ, اور جب کفن کو اٹھایا تو کہا کہ مجھے ان کے بدن میں لچک سی محسوس ہوئی. ان کے بیٹے نے لکھا ہے اس کتاب کے مقدمے میں, آپ پڑھیے گا, کہا کہ مجھے لگا کہ میرے والد کے بدن میں کچھ لچک جیسے زندہ ہوں. اور جب ہم نے کفن کو کھولا تو دیکھا کہ وہ کتاب بالکل صحیح و سالم, ذرہ برابر کی, اس میں کوئی حرف نہیں آیا, ان کے سینے پہ رکھی ہوئی ہے. کیا داستان ہے, لوگ کس طرح سے بیوی سے محبت کا اظہار کر کے چلے گئے. ہمارے پاس ابھی وقت ہے, ہم سوچیں کہ ہم کیا کریں جناب سیدہ کے لیے, کس طرح سے اپنی جانوں کو ان کے لیے قربان کرتے, کیسے بیوی نجات عطا کرتی ہے. سبحان اللہ, بیوی کی ذات کتنی بڑی ذات ہے, بس مصائب کی منزل پر کتنا بڑا مقام ہے اس بیوی کا, کہ آپ دیکھیے کہ یہی بیوی ہے اور رسول خدا جیسی ہستی ہے, کہ ایک شخص اگر آئے اور دوسرا شخص کھڑا ہو جائے, یہ کیا ہے؟ رسول خدا جیسی ہستی بیوی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ بیوی کی عظمت ہے.
ہجرت کے بعد رسول خدا نے کہا مولا متقیان سے، علی سے صرف بستر پہ نہیں سوئے مولا علی، کہا کہ علی تمام امانتیں جو میں نے لوگوں سے لی وہ امانتیں تم لوگوں کو ادا کر کے آنا، اس کے علاوہ چند خواتین کے جس میں جناب سیدہ بھی شامل ہے اور خواتین کے نام سے لکھا گیا ہے، 3 فاطمہ کے نام سے خواتین، جن میں سے ایک جناب فاطمہ، ایک فاطمہ بنت اسد ہے، ایک اور فاطمہ، اور ایک جناب فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ان تمام خواتین کو لے کر کے کہا کہ یا علی آپ میرے پاس مدینے پہنچے۔ اب مولا علی نے قافلے کو تیار کیا، محمل کو سجایا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا محمل پر سوار ہوئی، اور اب جب سوار ہوئی یہ قافلہ چلا ہے، مہار کس کے ہاتھ میں ہے؟ سبحان اللہ، سیدہ کی شان، مہار مولا علی کے ہاتھ میں ہے، مولا علی لے کر جا رہے ہیں۔ اب عالم شباب ہے، جوانی ہے، علی کی تلوار بھی ساتھ میں، پیچھے مشرکین آتے ہیں، تعاقب کرتے ہیں۔ پھر سواری کو جب تیز تیز سواری چلنے لگتی ہے تو ایک دفعہ مولا علی رک جاتے ہیں، یعنی سواری کا تیز چلانا بھی مولا کو برداشت نہیں ہوتا کہ جناب سیدہ کو تکلیف نہ ہو، وہاں پہ رک جاتے ہیں، اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں مشرکین کا۔ پھر جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، آپ کو کوئی غضب تو نہیں پہنچا، آپ کو ڈر تو نہیں لگا؟ بیوی نے کہا کہ جس کا علی جیسا رہبر ہو اس کو کیا ڈر۔ اور پھر اس طرح سے رسول خدا کی خدمت میں جب پہنچتے ہیں، جناب سیدہ کی سواری کی مہار ہاتھ میں اور آ کے رسول خدا کے سامنے سلام کرتے، زانو ادب طے کرتے اور کہتے ہیں کہ یا رسول خدا، آج آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بیوی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ رسول خدا علی کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور گریا کرتے ہیں۔ نہیں معلوم کہ رسول خدا گریا کیوں کرتے ہیں۔ رسول خدا علی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا علی کس طرح سے برداشت کرو گے وہ وقت، وہ لمحہ کیسے برداشت کرو گے، وہ وقت کیسے برداشت کرو گے؟ یہی علی ہے اور یہی جناب سیدہ ہے۔ وقت گزر گیا، رسول خدا کی شہادت واقع ہو چکی ہے، سیدہ کی شہادت واقع ہو چکی ہے۔ علی وہ شیر خدا تنہ تنہا اپنی زوجہ کو غسل، کفن، دفن سب کچھ آسان نہیں ہوتا عزیزان من۔ کبھی کسی کو غسل دیا ہے، کبھی کسی پرائے کو بھی جب غسل دیں گے، جب اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپنے لگتا ہے۔ یہ سیدہ ہیں اور یہ مولا علی ہیں۔ تنہ تنہا بطول کو غسل دیا، تنہ تنہا لاشا بطول کو اٹھایا، کس طرح سے؟ بس مولا نے تابوت جناب سیدہ سجا دیا، اب تابوت کو لے کر چلے ہیں، حسنین ساتھ میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، چند اصحاب ساتھ میں تھے۔ مولا علی یکایک رک جاتے ہیں، ایک منزل پہ پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کسی کے پیچھے سے آنے کی آہٹ آ رہی ہے، بیٹا حسن جا کر دیکھو کہ کون آ رہا ہے۔ امام نے دیکھا، کہا کہ بابا زینب چلی آ رہی ہے۔ مولا نے کہا کہ زینب سے کہو کہ گھر واپس جائے، جاؤ بیٹا زینب کو گھر واپس لے کر کے جاؤ۔ عزاداران سیدہ، یہ بی بی زینب جو 5 سال کا سن ہے، ماں کی شہادت واقع ہو چکی ہے، میں کہوں کہ مولا 5 سال کا سن ہے زینب کا، یہ مدینے کی گلیاں ہیں، اندھیرا ہے، کوئی چراغ بھی روشن نہیں ہے، زینب کے سر پہ چادر بھی ہے، آنے دے، ماں کا جنازہ ہے، آخری دیدار ہے۔ مگر مولا کو برداشت نہیں تھا، مولا نے کہا کہ حسن جاؤ، جا کر کے زینب کو گھر چھوڑ کر کے آؤ۔ علی کو برداشت نہیں، مولا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ اس دن کیسے برداشت کریں گے جب یہی زینب ہوگی، یہی کوفہ شام کی گلیاں ہوگی اور سورج سر پر آمیزہ ہوگا اور زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، شرابی کا دربار ہوگا۔ بس مولا نے کہا کہ تمام اصحاب میرا ساتھ چھوڑ دے، بس یہاں سے واپس ہو لے، بس علی ہے اور بطول کا تابوت ہے، بس آگے آگے علی بطول کے تابوت کو اٹھاتے ہیں، پیچھے سے کوئی نادیدہ ہستی ہے جو بطول کے تابوت کو اٹھاتی ہے۔ ہائے علی کی غربت ہے، یہ وہ علی ہے، یہ وہ شیر خدا ہے کہ اس رات میں 40 قبریں علی نے کھولی ہے۔ عزاداران سیدہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، قبر کھودنا آسان نہیں ہے۔ علی کا ابھی عالم شباب ہے، علی ابھی جوان ہے، وہ علی جو زہرا کے لیے 40 قبریں کھود چکے مگر زہرا کو مارنے پیٹنے والوں کو روک نہ سکے۔ بس ایک دفعہ جب تابوت سے زہرا کی میت کو ہاتھوں میں اٹھایا، لاش زہرا کو ہاتھوں
की जायज़ हाजात उनको मुस्तजाब फरमा। तमाम हाज़िरीन ने जिनकी जायज़ हाजात उनको मुस्तजाब फरमा। हमें हमारी औलादों को इमाम ज़मान ज़मान अंसार में शुमार फरमा। तमाम जितनी बीमार हैं उनको शिफायाती इनायत फरमा। अल्लाहुम्मा शिफा दे उम्मत हाज़िर उम्मत बुज़ुर्ग वअज्जिल लना ज़ुहूर इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु क़रीबा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम सय्यद मजलिस में बहुत डिस्टर्बेंस थी।